دیکھیں 5 وقت کی نماز کے جو مسئلے چل رہے ہیں امت کو، آئی ڈونٹ نو وائی انہوں نے اس کو اتنا سر پہ سوار کیا ہوا ہے. حالانکہ یہ تو آپ کی بیسک ہے، حالانکہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو 12 سال کا جو بچہ ہے نا، اسے بس 5 وقت کی نمازیں اور یہ ساری چیزیں، قرآن کو پڑھنا سمجھنا، یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی جانی چاہیے تھی. لیکن انفارچونیٹلی گناہوں میں انوالو رہنے کی وجہ سے اور اپنا ٹائم ارریلیونٹ چیزوں پر لگانے کی وجہ سے ہم ابھی تک اپنے آپ کو 5 وقت نماز کے لیے پراپر طریقے سے مینٹین نہیں کر پائے، اس پر نہ آ پائے. مطلب ہمارا مسئلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یار جان دینی ہے اللہ کے لیے کیسے دیں. ہمارا مسئلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یار اللہ دل میں نہیں آ رہا، معرفت اس کی نہیں ہے، اللہ سے کنیکشن نہیں جڑ رہا، اللہ رب العزت سمجھ نہیں آ رہے، قرآن کی آیتیں نہیں سمجھ آ رہی، اور میرا جو پولیٹیکل افیئر جو پوری دنیا میں ڈسٹرب ہے مسلمانوں کا اسپیشلی، اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے علاوہ یار فلسطین کے ساتھ کیسے کھڑے رہنا ہے. مطلب جو بڑے بڑے مسئلے ہیں نا جو آج کل چل رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ اگنور ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارا رجحان بہت چھوٹی چیزوں پر ہے. ہم اگر مسئلہ کہتے بھی ہیں نا تو بہت چھوٹی چیزوں کو مسئلہ سمجھ کر اور اچھا خاصا خود کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اور پھر جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار ایک چیز ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یار کہ ایک چیز میری کمزوری ہے، اس کو پورا کرنے کے بجائے اس کے معاملے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اب یہ 5 وقت کی نماز کا مسئلہ ہے، ابھی تک یار 80% امت جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پہ نہیں آ رہی، جو بیسک ہے، جو بنیاد ہے. آپ خود ہی سوچیں، جو آپ کی پہچان ہے، جو ریپریزنٹ کرتی ہے انسان کو کہ یار میں نماز پڑھنے والا ہوں، میں اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوں. اچھا کافر جو ہے نا اور مشرک جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، غیر اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، ہم سے پہلے اٹھتے ہیں، بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، قیام بھی کر رہا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے. لیکن ایک مسلمان کی حالت یہ ہے کہ وہ ابھی تک 5 وقت کی نماز کو پراپر طریقے سے پڑھ نہیں پا رہا اللہ کے لیے، جو اس کی پہچان ہے. اسلام لانے کے بعد جو پہلی چیز، جو پہلا فرض اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ تم نے اب 5 وقت کی نماز پڑھنی. تو مسلمان کیا ہم ابھی سے تو نہیں ہیں، مسلمان تو ہم تقریباً کوئی بچپن سے مسلمان ہیں، پیدا ہوتے ہی مسلمان ہو چکے ہیں، اور شعور کے بحال ہوتے ہوئے ہمیں تقریباً لگ گئے کوئی 12-13 سال ہو گئے ہیں کہ ہمارا شعور ڈیولپ ہو چکا ہے. تو یہ جو نماز کے مسئلے ہیں اس کو آپ کلیئر کریں، جلدی کلیئر کریں. کیسے اس کو کرنا ہے بھائی؟ آپ کو پتہ ہے کہ میرا دن کا ٹاسک 5 وقت کی نماز ہے، اسے میں نے پڑھنا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے، سمجھ آئے یا نہ آئے، مزہ ملے یا سکون برباد ہو، میں نے اپنے اوپر 5 وقت کی نماز کو لازم کر دینا. گنہگار ہوں وہ الگ میٹر ہے، نافرمان ہوں الگ میٹر ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، جاہل ہوں عالم ہوں جو بھی ہوں الگ میٹر ہے. سچویشنز کو میچ نہیں کرنا ان ساری چیزوں سے، پوزیشنز کو بھی میچ نہیں کرنا کہ میں اچھا مسلمان نہیں ہوں یا میں اچھا انسان نہیں ہوں. بس مسلمان ہو آپ فرض ادا کرو، اچھا نہیں آتی جماعت کے ساتھ پڑھو، سولوشنز کی طرف ہمیشہ قدم بڑھا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے دیکھو نماز جو ہے نا اس کی معافی نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، پھر میں آپ کے کمنٹس کی طرف آ رہا ہوں. نماز کی معافی دیکھو، اگر نماز کی معافی ہوتی تو چلو بندے کو سمجھ بھی آتی ہے یار کہ خیر ہے کوئی بات نہیں اگر 2-4 نمازیں ہم نے نہیں پڑھی. اگر ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، بالکل پراپر طریقے سے، دنیا کی محنتیں اس کی عروج پر ہے، ہٹا کٹا ہے، تو اس پر پوری نماز پڑھنا فرض ہے، سنت، واجب، نفل، فرض. اچھا اگر کوئی صحت مند نہیں ہے یا ویک ہے تو چلو وہ فرض ادا کر لے، اوکے فائن. اچھا اگر کوئی بیمار ہو گیا تو نماز کی کنڈیشن چینج ہو جائے گی، چونکہ یہ کھڑا نہیں ہو سکتا پراپر طریقے سے اللہ کے سامنے، گر جائے گا، چکرا جائے گا، اس لیے اس کے لیے چھوٹ ہے بیٹھ کے پڑھ لو. اچھا آپ کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اس کی کمر میں درد ہو رہا ہے، وہ پراپر طریقے سے جھک نہیں پا رہا، اٹس اوکے فائن. اللہ سمجھتا ہے انسان کو، اللہ محبت کرتا ہے انسان کو، اللہ رب العزت انسان کو کسی بھی ایسی کنڈیشن کے حوالے نہیں کرتا جس میں وہ بے بس ہو اور پھر بھی اللہ رب العزت اس پہ فرض کرے کہ نہیں تم نے تو پرفیکٹ طریقے سے ساری چیزیں کرنی ہے. اوکے فائن، اللہ آپ کی اس کنڈیشن کو بھی سمجھے گا، اللہ کا حکم چینج ہو جائے گا کہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، اوکے فائن لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھ لو. اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکتے، تصور سے پڑھ لو. آپ امیجن کریں. اچھا اس کی کنڈیشن اور بھی بدلتی ہے دنیاوی اعتبار سے، جیسے کہ گھر میں ہو تو پوری نماز، سفر میں ہو تو چونکہ سفر ہو، مسافر ہو. ہاں ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ
تمہارا فوکس جو ہے وہ کسی اور چیز پر ہے، تم تھکے ہوئے ہوگے اور پوری نماز پڑھنا تمہارے لیے صحیح نہیں ہوگا، مطلب کہ پاسبل نہیں ہوگا، تو چلو سفر میں نماز کو ادا کر لو۔ اچھا اب میدان جنگ میں ہو، یہ والا جو پوائنٹ ہے نا اس کو یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کی جو نماز کے سارے مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ کہ میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، اور یہ جن مسئلوں کی وجہ سے میں اور تم نماز چھوڑ رہے ہیں نا، یہ مسئلے ہی نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کی وہ ڈھیل ہے جس میں وہ کچھ کہہ نہیں رہا تو ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو ہم بھی بے غم ہوئے پڑے ہیں، جیسے کہ نان مسلمز اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، عذاب سے ڈرایا جاتا تھا، ان کو فرائض کی طرف بلایا جاتا تھا، ان کو کلمے والی زندگی کی طرف بلایا جاتا تھا، تو جب عذاب نہیں آتا تھا، جب وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے، جن باتوں سے اسے ڈرایا جاتا تھا کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آنے کے بعد آپ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، آپ کے رزق میں تنگی آ جائے گی، تو وہ اس چیزوں کو مذاق میں لیتے تھے، کیونکہ اللہ کے فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑی دیر سے ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں، تو وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے لے آؤ اللہ کا عذاب، لیکن جب آتا تھا تو سارے سجدے میں گر جاتے تھے، سارے ڈر جاتے تھے، سارے بس کہہ رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھ لیا ساری چیزیں، اب ہم مانتے ہیں اللہ کو، اب ہم نماز بھی پڑھیں گے، سچ بھی بولیں گے، ساری چیزیں کریں گے۔ تو ہمارا جو معاملہ چل رہا ہے نا وہ یہی چل رہا ہے کہ ابھی اللہ رب العزت ہمیں کچھ کہہ نہیں رہا، نماز چھوڑتے ہیں، کوئی زمین حرکت میں نہیں آتی اور ہمیں اندر نہیں لے کر جاتی، کوئی آسمان سے کوئی گولہ برس کے ہمارے سروں پر نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہم بالکل بے غم ہو چکے ہیں، لیکن ایک روحانی سسٹم ہے جو چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا، نمازوں کو سکپ کرنے والا، ان دونوں کی جو زندگی کا ڈفرنس ہوگا نا وہ بہت عجیب ڈفرنس ہوگا۔ نماز پڑھنے والے کی دنیا ڈسٹرب ہوگی، رشتے ڈسٹرب ہوں گے، ہر چیز ڈسٹرب ہوگی، اور یہ پریشانیوں میں بھی ہوگا، مصیبتوں میں بھی ہوگا، لیکن یہ بڑا کام ہوگا، ریلیکس ہوگا، ٹھیک ہے، اٹس اوکے فائن، بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ اللہ سے ملاقات کے لیے نہیں جا رہا، اس بندے پر جب چھوٹی سی کوئی پریشانی آتی ہے نا تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کا سارا ظلم، دنیا کا سارا بوجھ میرے کندھوں پر آ چکا ہے، اور اس کی پھر جو چیخیں نکلتی ہیں نا وہ وہی جانتا ہے، وہی بہتر بتا سکتا ہے۔